رجب شریف کا نفلی روزہ رکھیں یا پھر رمضان کا جو قضا روزہ ہمارے ذمہ لازم ہے وہ روزہ رکھیں؟ تو بہت ہی اہم سوال ہے، جیسے کہ آج جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج مغرب کے بعد وہ جو رجب کی پہلی تاریخ لگ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 ہو، تو لہٰذا جو یکم رجب المرجب کے حوالے سے چونکہ احادیث کے اندر رجب کے روزوں کی فضائل آئے ہیں، تو بعض حضرات جن کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ رجب کے نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلے حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں کہ رجب کے جو پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ دن کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، اور پھر سنیں گے کہ رجب کا روزہ رکھیں یا رمضان کے روزے کی قضا یہ رکھیں، اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے روایت سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کا پہلی تاریخ کا روزہ رکھے گا تو وہ اس کے 3 سال کا کفارہ ہے، اور جو پھر دوسری تاریخ کا روزہ رکھے گا تو وہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور پھر تیسری تاریخ کو جو روزہ رکھے گا تو وہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ تو یہاں پر کفارے سے مراد یعنی گناہوں صغیرہ کے کفارے مراد ہے کہ انسان نے جو گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوئے تو یہ نفلی روزے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے پہلے دن کے حوالے سے فرمایا کہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرا دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور پھر اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ اب رجب کے یہ روزے رکھیں یا کسی کے ذمے رمضان کے روزے تھے، کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تھا، یا بالفرض جان بوجھ کر اس نے روزے نہیں رکھے تھے، تو اب چونکہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، جو بالغ حضرات ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، تو اب اگر روزہ نہیں رکھا تھا تو اب کیا وہ یہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو یاد رہے کہ ہم پہلے بھی یہ درس دیتے رہتے ہیں تو آج بھی یہی دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ فرض کی پرسش تو ہے، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزے ہو گئے، ان کی ادائیگی کا حکم ہے کہ اگر انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو کل بروز قیامت ان کی ادائیگی کے حوالے سے انسان سے سوال ہوگا۔ جیسے آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو یعنی جو فرض چیزیں ہیں ان کے متعلق اگر انسان ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے، ان کو ادا نہیں کرتا تو ان کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ جیسے نماز نہیں پڑھی تھی، نماز قضا کر دی تو اس کی قضا کرنا یا ادا کرنا اس پر یہ لازم ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ ایک اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تھا تو گناہ سے توبہ کرنا، یا جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، تو اس سے توبہ کرنا اور اس کی قضا رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے رہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں کے اندر اپنے ان روزوں کی قضا کر لے، نفلی روزے نہ رکھے۔ یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں ان میں عام طور پر گھروں کے اندر یہ ماحول بنا ہوتا ہے کہ نفلی روزے بھی لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو جن کے ذمے قضا لازم نہیں ہے، یعنی کوئی فرض روزہ ان کے اوپر نہیں ہے، تو وہ تو نفلی روزے رکھیں، اس کی برکات کو حاصل کریں، لیکن جن کے اوپر فرض روزے رہتے ہیں تو وہ پہلے اپنی قضا روزوں کو پورا کریں۔ اگر 1 روزہ چھوٹا تھا تو اس کی 1 روزے کی قضا ہے، 2 چھوٹے تھے، جتنے روزے چھوٹے تھے تو ان کی قضا کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہم سے ان روزوں کے متعلق پرسش نہ ہو، کیونکہ نفلی روزہ رکھنا ایک نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت کریں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرض روزہ چھوڑیں گے تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اگر فرض روزہ رہتا ہے تو چاہیے کہ آپ فرض روزے کو ہی ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یعنی جو خاص جو برکتیں والی راتیں ہوتی ہیں، رجب کے 3 دن ہو گئے، پھر 15 رجب المرجب، 27 رجب المرجب، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ماحول بنا ہوتا ہے، تو اس میں انسان فرض روزے کی قضا آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر عام طور پر رکھنا پھر دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر کہ جب روزوں کا ماحول بنا ہوتا ہے، گھر کے اندر سحری و افطاری کا ماحول ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں قضا روزے جس کے ذمے ہیں وہ پہلے اپنے قضا روزوں کی ادائیگی کر لیں۔ تو اللہ پاک کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادات جو ہمارے ذمے ہیں خوش دلی سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ہم نے روزے کی فضیلت بھی سن لی کہ نفلی روزے، یعنی اگر فرض روزے ذمے نہیں ہیں تو نفلی روزے کو رکھیں اور ان کی برکات کو حاصل بھی کریں، لیکن اگر فرض روزے ذمے رہتے ہیں تو فرض روزوں کو آپ نے ادا کرنا، جتنے بھی روزے رہتے ہیں تو آپ نے رمضان آنے سے پہلے اگر آپ کے پاس رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، تو ان 2 مہینوں کے اندر آپ اپنے روزوں کی جو ادائیگی ہے وہ ان کو پورا کر لیں۔ اب اسی سے متصل ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم نے سنا تھا کہ تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور پھر اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر 1 دن کا روزہ رکھا تو اگر بالفرض کسی نے رمضان کے پچھلے 30 دن ہی روزے نہیں رکھے تھے تو وہ 30 دن کا کفارہ ہو گیا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ گناہوں کا کفارہ مراد ہے کہ جو اس سے خطائیں وغیرہ ہوئیں تو وہ اس کے کفارہ بن جائے گا، وہ بھی گناہ صغیرہ کے حوالے سے، لیکن جو رمضان کے روزے تھے تو وہ رکھنے ہی ہوں گے، اور جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ جو ہوا اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ کیا نفلی روزے اور قضا رمضان کا جو روزہ ہے اس کو جمع کر سکتے ہیں، یعنی روزہ ایک ہی رکھیں اور اس کے اندر ہم یوں نیت کر لیں کہ یہ ہمارا جو فرض رمضان کا ایک روزہ ہمارے ذمے ہے وہ بھی ہو جائے اور نفلی روزہ رجب کا بھی ہو جائے، تو ایک روزے کے اندر 2 نیتیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس طرح سے؟ تو یاد رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی نفلی روزے کے اندر آپ یوں نیت کریں کہ رمضان کا فرض روزہ بھی جو قضا ہے آپ کے اوپر اور نفلی روزہ بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا آپ کا صرف فرض رمضان کا جو روزہ ہے وہی ادا ہوگا، نفلی روزہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے اور ذکر و اذکار کرنے اور رجب المرجب کا ادب و احترام کرنے اور اس کے اندر خوب عبادات کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔